قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کچھ آیات کا سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بعض باتوں کو بڑا جامع انداز میں اکٹھا کر دیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، اصل انعام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ یہ کس کیفیت کا بیان ہے؟ یہ جب انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے یا زندگی میں بھی ایسا ہے؟ ایک ہے اللہ کو الہ ماننا، یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور اللہ کو رب ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ کو رب ماننے کے بھی کئی درجات کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ مردوں کو کون سی چیزیں لبھاتی ہیں، ان میں سر فہرست تو عورت ہے۔ رنج و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے۔ غارت گرے دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ۔ ہمت ہو تو ڈھونڈ وہ فقر کہ جس فقر کی اصل ہے اعجازی، ہو جس سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اسلام کے بنیادی نظریات کے اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد سہیل ریاض۔ ناظرین، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر کچھ آیات کا سلسلہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بعض باتوں کو بڑا جامع انداز میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ایسے ہی ایک مقام سورہ فصلت ہے کہ جس کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس پر ثابت قدم رہنے، اس کے بعد اس کے نتیجے کو برداشت کرنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، یعنی فرشتوں کا نزول اور پھر جنت کی خوشخبری، اس کو بیان کیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ یہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی زندگی ہے، اصل انعام اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کروں، میں چاہوں گا کہ میں ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں۔ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر وہ ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں نہ ڈرو نہ غم کھاؤ، اور خوش ہو جاؤ اس جنت پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور جنت میں بھی، وہاں پر وہ تمہیں سب ملے گا جو تمہارے جی میں ہے یا تم مانگو گے، اور یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ذات کی طرف سے جو بہت غفور الرحیم ہے، اور اس شخص سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف سے بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں۔ ناظرین، ہم ان انعامات کے بارے میں آج اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب سے سمجھیں گے کہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کن باتوں کی طرف اشارہ ہے اور ہمارے لیے ان میں کیا بشارتیں ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ فصلت جو سی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یہ مضمون ہم 2 بار پہلے بھی یہاں ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کھاؤ۔ یہ کس کیفیت کا بیان ہے؟ یہ جب انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا ہے یا زندگی میں بھی ایسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہد صاحب، اصل میں اس آیت کے بارے میں مختلف آراء ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ فرشتے نازل ہوں گے، اس سے دنیا میں فرشتوں کا نزول مراد ہے یا موت کے وقت مراد ہے؟ دونوں کا امکان ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے کہ آپ کو متعدد احادیث سے یہ خبر ملتی ہے کہ جب انسان کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی پیٹھ ٹھونکتے ہیں، ٹھیک، ویل ڈن، اور اس کو انشراح عطا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کے حق میں منادی کرو۔ اس منادی کو تمام لوگ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں اور اس شخص کی عزت ان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ بہرحال، اور اسی طرح موت کے وقت جو ہے فرشتوں کا نزول، یہ تو ایک بڑی وہ تو حقیقت ہے، ہر بندہ جانتا ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے کہ یہاں جس چیز کو ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ایک ہے اللہ کو الہ ماننا، یہ اسلام کا تقاضا ہے، ٹھیک، اور اللہ کو رب ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔
اور ایمان کا درجہ یقیناً اسلام سے اونچا ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اچھا اب اللہ کو رب ماننے کے بھی کئی درجات ہیں. بالکل ٹھیک. جتنا انسان کے دل میں یہ بات اترتی چلی جائے گی کہ میرا رب، میرا مالک، میرا لارڈ صرف اللہ ہے، بالکل ٹھیک. ایک تو امیڈیٹ ایفیکٹ ہوگا نا کہ انسان دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے گا. یعنی اپنی ساری ضرورتوں کا جو فوکس ہے اس کا اللہ پہ چلا جائے گا. ٹھیک. کسی اور پر ڈیپینڈنٹ پھر ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوگا، نہ وہ کسی کا محتاج ہوگا اور نہ کسی کا خوف اس کے دل میں رہے گا. اس کائنات کا بنانے والا بھی اللہ، چلانے والا بھی اللہ، اور وہ میرا مالک ہے، تو وہ میرا برا کیوں چاہے گا؟ میں اس کا وفادار ہوں. بالکل ٹھیک. اور وہ میرا بھلا چاہے گا. لہٰذا اچھا ہو بظاہر یا برا ہو، کیونکہ میرے ساقی نے میرے پیالے میں ڈالا ہے تو وہ خیر ہی خیر ہے. ہر چیز ساقی ماریخت عین الطافت، اس کی مہربانی ہے. تو پھر انسان کو یعنی یہ غم اور خوف یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ غم ہمیشہ ہوتا ہے انسان کو پاسٹ کا، گزرے کا، جی بالکل. اور خوف ہوتا ہے مستقبل کا. کا آئندہ کیا ہوگا. یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. ٹھیک. تو اگر تو یہ انسان کا خیال ہوگا کہ یہ کائنات آپ سے آپ چل رہی ہے، پھر پریشان ہوگا. بالکل اس کا جو یہ ایفیکٹ ہے وہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو جائے. جب ایک انسان کو اللہ پر یقین بیٹھ گیا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ میری نگہداشت کر رہا ہے، تو پھر کس بات کا غم، کس بات کی فکر، کس بات کا خوف؟ یعنی جو کچھ اس نے عطا کیا ہے یہی میرے لیے خیر ہے اور اس کی بہترین سلیکشن ہے. اور اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی دین کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. اللہ اس کا کسی چیز کا محتاج تو نہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے نہ دیا کرو، اپنی حاجت رکھیں کہ یہ میری حاجت ہے اور پھر چھوڑ دیں اس پر. اللہ تعالیٰ کیسے حاجت پوری کرتا ہے ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. یعنی انبیاء کرام کی تاریخ میں آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے سب سے اونچے ایوان میں پہنچانا چاہتا تھا. اب اس نے طریقہ کیا اپنایا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکوایا، پھر بھائیوں سے بکوایا، پھر بکتے بکتے مصر پہنچایا. دوسرا اس پر پابندی، مثلاً مرد پر سونا پہننے کی پابندی ہے، ریشمی لباس پہننے کی پابندی ہے. کہ جی تو چاہتا ہے نا کہ مغل بادشاہوں کی تصویریں دیکھتے ہیں ہم تو تاج پہنے ہوئے اور کیا موتیوں کے ہار جو ہیں ان کے تاجوں میں اور ان کے گلوں میں اور ان کے ہاتھوں میں کنگن ہوتے ہیں. تو ایک ہے نا ٹور والی چیز جس کی انسان خواہش کرتا ہے. اسی طرح دنیا میں یعنی اگر آپ ویسٹ کو دیکھیں تو ان کی جو سیلیبریشنز ہوتی ہیں اس میں شراب کی چینا جھپٹی ہے، پھر عورتوں کا یعنی آگے پیچھے پھرنا اور عورتوں سے لذت حاصل کرنے کا بھرپور موقع جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان محسوس کرتا ہے کہ نہیں میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا. تو وہ جو اس کی رب کی جو فیلنگ ہے نا کہ نہیں میرے رب نے منع کیا ہے، اب وہ جب اللہ کا مہمان بن کے جائے گا تو سب سے پہلے اس کو جو نزل دیا جائے گا یہ ہے ابتدائی مہمان نوازی. یعنی اس نزل کو سمجھ لیں کہ مہمان نوازی کے دو درجے ہوتے ہیں. ایک ویلکم جو انٹرٹینمنٹ ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ آپ کا مہمان جو کچھ لیک کر رہا ہے، جس کی کمی ہے اس کو پہلے اس کو وہ پرووائڈ کیا. موسم کے اعتبار سے فار ایگزامپل سردی ہے تو جی اگر سردی میں ٹھٹکتا ہوا آیا ہے تو جاتے ہی اس کو آپ کافی پیش کریں گے اور ہیٹر آن کریں گے. اور اگر گرمی میں پسینے سے شرابور آیا ہے تو جاتے ہی آپ اس کے لیے کولر، پنکھا جو بھی آپ کی حیثیت ہے یا ایئر کنڈیشنر آن کریں گے اور اس کو ٹھنڈا مشروب پلائیں گے. اب ایک بندہ مومن جو یہ جانتے ہوئے کہ میرے رب نے اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے، اس سے منع کیا ہے، لیکن دل میں خواہش تو تھی، تو اب اللہ تعالیٰ جاتے ہی پہلے اس کی وہ کمی پوری کرے گا. کھانے کو کھلا دیا جائے گا، ویرائٹی ہوگی، مشروب طرح طرح کے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ شراب کہ جس کو وہ دیکھتا بھی نہیں تھا اس لیے کہ میرے رب نے منع کیا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پیوریفائی کر کے جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں وہ نکال کر وہ شراب بھی پلائے گا. ٹھیک سر، یہاں پہ ایک سوال اور اسی میں بڑی اہم چیز کہ حوروں کا تذکرہ قرآن مجید میں جا بجا ہے. اب ایک مسلمان اگرچہ اس کے اندر جو خواہش ہے
عورت کی وہ تو ان بلٹ ہے. تو قرآن مجید نے جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ آیت کہ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ کہ مردوں کو کون سی چیزیں لبھاتی ہیں، ان میں سر فہرست تو عورت ہے. اور انسان جتنا مرضی جھوٹ بولنا ہے تو بول لے، لیکن ہم اپنے اندر جھانکیں تو ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ قرآن مجید کا یہ قول 100% درست ہے کہ انسان کی 99% جو غیر ارادی حرکتیں ہیں وہ ہمیشہ وومن اورینٹڈ ہے تو صحیح، لیکن دنیا میں منع ہے لہذا وہ کرتا نہیں. اللہ تعالیٰ جاتے ہی اس کو پہلے شراب بھی پلائے گا، ہر طرح طرح کے پھل بھی کھلائے گا، لیکن کیسے انداز سے کھلائے گا کہ وہ دیکھے گا وہ یہ تو انار ہے جو میں نے کھایا تھا، لیکن جب وہ کھائے گا تو محسوس ہوگا واہ واہ ایسا انار تو میں نے کبھی زندگی میں کھایا ہی نہیں. سر یہاں پہ ایک کوشچن جو میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ نزول، جس طرح آپ نے کہا نا یہ ابتدائی مہمان نوازی ہے، کیا یہ اللہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے یہ جو چیزیں تمہیں گنوائی جا رہی ہیں یہ تو صرف آغاز ہے، باقی تو جو وہاں پہ رکھا گیا ہے تمہاری عیش کے لیے وہ تو تمہارے دل اور آنکھ سے، نہ آنکھ نے دیکھا نہ دل میں سوچا، اس کا یہ مطلب بھی ہوگا؟ نہیں، اس کے آگے دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ مہمان آتا ہے جب نازل ہوتا ہے اس وقت آپ کیا کرتے ہیں، اس کی اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ آپ اس کو پرووائڈ کرتے ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ڈنر ہوتا ہے. ڈنر آپ غور کریں کہ ہر موسم میں جیسا ہوتا ہے، تو لوازمات وہی ہیں اس میں وہی سالن روٹی ہوگی، چاول ہوں گے، سویٹ ڈش ہوگی، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں بھی جو سویٹ ڈش ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے جس کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کیا چیز ہوگی. لیکن بہرحال وہ اہل ایمان کے لیے ہے جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، لڑکھڑا نہیں جاتا ان کا ایمان. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. رنج و کلفت میں رہے محفوظ وہ ایمان دے، اس دل مضطر کو یا اللہ اطمینان دے. غارت گرے دی ہے یہ زمانہ، ہے اس کی نہاد کافرانہ. ہمت ہو تو ڈھونڈ وہ فقر کہ جس فقر کی اصل ہے اجازی، ہو جس سے آدمی میں پیدا اللہ کی شان بے نیازی. انسان اس دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے اگر اس کے دل میں واقعتاً اللہ کا ایمان بطور رب جو ہے وہ راسخ ہو جائے. یعنی بطور الہ اگر آتا ہے پھر تھوڑی سی کمی رہتی ہے، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک آقا سب کچھ مان لیتا ہے تو پھر وہ یہ منزل ہے جس تک جہاں تک وہ پہنچتا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. سر یہ یہاں پہ جو آیت ہے 31 آیت ہے، ہم تمہارے رفیق دنیاوی زندگی میں بھی، یعنی فرشتے کہہ رہے ہیں ہم دنیاوی زندگی میں تمہارے رفیق یعنی ساتھی تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اللہ کے احکامات پر چل رہا ہے تو دنیا میں بھی فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں. بالکل، میں نے کہا نا کہ فرشتے پیٹ ٹھوکتے ہیں. اور اس کا احساس اس کو کس صورت میں دلایا جا سکتا ہے یا دلایا جاتا ہے؟ نہیں، وہ جو خوشی ہوتی ہے انسان کو نیکی کر کے اللہ کے راستے پر چل کر، خواہ وہ دیکھنے والوں کو تو فقیر ہی نظر آ رہا ہو لیکن اس کا دل جتنا مطمئن ہے بادشاہ بھی اس پر رش کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور سر یہ جو اس کی آیت اگلی آیت ہے کہ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. جی، درمیان میں ایک حصہ رہ گیا کہ ایک تو ہے کہ جو انسان کی خواہشات ہیں اللہ نے رکھی ہوئی وہ پرووائڈ کی جائیں گی. دوسرا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، ان ایڈیشن بھی جو کچھ تمہیں مانگو تم مانگو گے تمہیں دے دیا جائے گا. اس سطح پر میں چاہتا ہوں اس لیول پر کہ ایک اور اہم ایشو کو بھی ایڈریس کر لیا جائے. ٹھیک. حدیث میں آیا ہے کہ جو نیک جوڑا ہے میاں بیوی، مسلمان ایمان والا نیک جوڑا، وہ جنت میں بھی اکٹھا کیا جائے گا. ٹھیک. لیکن کوئی سینیریو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جنتی تو ہے لیکن فار ون ریزن اور دی ادر اس کو بیوی پسند نہیں جو خود جنتی ہے اور وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. سر ایک اور بھی اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ عورت تو رہنا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ مرد کا کوئی ریپلیکا عورت کو دے دے، وہ اپنی جگہ خوش ہو جائے جو میں چاہتی تھی مجھے مل گیا، اور مرد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ نہ ہو اور اس کو اس کی پسند کی جو بھی عورت ہے اس کی شکل میں اس کو دوبارہ ایک اور شکل جو ہے وہ بنا دے، ریپلیکیٹ کر کے دے دے. تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. سر یہ اسی مضمون کی تھوڑی سی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک خاتون کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوئی ہیں یا ایک مرد کی ایک سے زیادہ شادیاں ہیں، خاتون کا لے لیں، اب وہ خاتون کا پھر کیسے ہوگا؟ اس کے فرض کریں دو یا اللہ تعالیٰ کے پاس قادر ہے نا، پھر وہ ریپلیکیٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ پر کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب ہم اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے، ہماری تو مصیبت کھڑی ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ سارے نیک عورت تھی, ٹھیک ہے جی, سارے ہی شوہر اس سے پیار کرتے تھے, سارے ہی چاہتے ہیں کہ یہ جنت میں میرے ساتھ رہے, تو اللہ تعالیٰ اس کی 3 جو ہے وہ کاپیاں بنا کر تینوں مردوں کو خوش کر دے گا. اس کو بھی پسند مل گئی, اس کو بھی پسند گئی, اس کو بھی پسند مل گئی, بالکل ٹھیک. اینڈ وائس ورسا. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب پھر یہ فرمائیے, جو آخری آیت ہم نے آج کی ہے کہ اس شخص سے بہتر بات کس شخص کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں سے ہوں. دیکھیں نا, سورہ بصر میں کیا کہا گیا تھا کہ ایمان لانے کے بعد خود اپنے آپ کو موڈ کرے اور پھر اسی حق کو آگے پہنچائے. وہی مضمون ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. سورۃ لقمان میں بھی یہی مضمون آیا کہ اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہی عن المنکر. اب باتوں میں اچھی بات, سب سے اچھی بات کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلانا. سب سے اچھا کلمہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زبان تو سب کو دی ہے, یہ دانت بھی دیے ہیں, ہونٹ بھی دیے ہے, زبان بھی دی ہے, تالو بھی دیا ہے, جو الفاظ بناتے ہیں سارے. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے اچھی بات کس کی ہے؟ جو اس زبان سے اللہ کی طرف بلائے اور عمل صالحا, خود بھی اکارڈنگلی عمل کرے. وقال اننی من المسلمین, اور کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سپر چیز بنا کر پیش نہ کرے کہ جو جن کو وہ اللہ کی طرف بلا رہا ہے ان کو محسوس کرائے کہ تم گھٹیا اور میں کوئی اعلیٰ انسان ہوں. نہیں, میں تمہیں بھی اسلام لانے کی دعوت دے رہا ہوں, مسلمان بننے کی دے رہا ہوں, اور میں خود بھی مسلمان ہوں. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور اسی میں ایک اور اشارہ ہے کہ فرقوں کی طرف بلانے کی بجائے دعوت اسلام کی طرف ہونی چاہیے. یعنی ہاں, آغاز تو ہمارا ایک ہی ہے نا سارا, ایک اللہ, ایک قرآن, ایک رسول. بالکل ٹھیک. تو اسلام کی دعوت ہو, اہل حدیث, دیوبندی, بریلوی, شیعہ کی دعوت نہ ہو, اسلام کی دعوت. قال اننی من المسلمین, بالکل ٹھیک. اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں ہی میں سے ہوں اور میں تمہیں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کو بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے ہماری رہنمائی کی, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب نے اس اہم اور بڑے مشکل مضمون میں ہمیں بہت اچھی طرح سمجھایا ہے کہ یہ دنیا, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے سہیل صاحب, میں وضاحت کر دوں کہ یہ جو میں نے عورت یا مرد کو ریپلیکیٹ کرنے کی بات کی ہے, یہ میرے چھوٹے سے ذہن نے ایک سلوشن نکالا ہے. نہیں ہو سکتا ایسا, اللہ تعالیٰ کے پاس تو ان گنت راستے ہیں بالکل ٹھیک, کہ دونوں سیٹسفائی بھی ہو جائیں اور جو مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے. بالکل ٹھیک. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ مفہوم اس کا یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے. اب قید خانے سے مراد یہ قید خانہ نہیں ہے کہ وہ مومن سلاخوں کے پیچھے ہے. قید خانہ سے مراد یہاں یہ ہے کہ انسان کا جس چیز کو جی چاہتا ہے اکثر اس کے سامنے اللہ کا حکم آ جاتا ہے. اب وہ شخص جو اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اس دنیا میں رک جاتا ہے اور اس وقتی لذت کو ترک کر دیتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے اس شخص کے لیے میری یہ مہمان نوازی تیار ہے. اور یہ ابھی صرف ابتدائی مہمان نوازی ہے. مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد آ رہا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے, اس کا خیال نہ کسی کے دل سے گزرا اور نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا. ناظرین, یہ سارا کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اس مختصر زندگی میں اگر ہم صحیح معنوں میں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں تو ہم ایمان رکھیں اور اللہ کے احکامات کو مانیں, تو یقیناً ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس نتیجے کو حاصل کر لیں گے جو کہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے. اپنی ذوقارب, اپنے دوستوں, سب کا خیال رکھیے گا. آئندہ کسی نئے موضوع کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.